بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم قاآنی کی جو مسمت ہے وہ پڑھ رہے تھے اور اس کے ایک اور تقریباً 2 بند ہم پڑھ چکے ہیں، رائٹ؟ جی سر، 3 سے 2 بند پڑھ چکے ہیں آج، جی ہاں 2 3 4 بند پڑھ چکے ہیں، آج یہاں سے پڑھنا ہے ہم 5ویں بند سے ہم آج اسٹارٹ کریں گے۔ اور یہ ایک جی بنیادی طور پر مسمت ہے اور یہ ناصر الدین شاہ قاجار کی والدہ کے شان میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے؟ تو قصیدے کی طرز پہ ہی ہوتا ہے، پہلے یہ تمہید باندھتے ہیں، تمہید کے بعد پھر یہ گریز کی طرف آتے ہیں، پھر یہ مدح کی طرف آتے ہیں، پھر اپنا مدعا آخر میں بیان کرتا ہے۔ خیر ہم اس کے مدح کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف اس کا جو گریز تک پڑھیں گے یا اس کا جو تغزل ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ بہار کا تذکرہ کر رہے تھے اور آگے کہہ رہے کہ بہار اور محبوب کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو کہہ رہے کہ غزال مشک بوی من زمن خطاو چه دیده ای کہ همچو آهوان چین از آن خطا رمیده ای بنفش بوی من چرا به حجره آرمیده ای نشاط سینه برده ای بساط کینه چیده ای بساز نقل آشتی بساز نقل آشتی بس است گیر و دارها۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غزال کہتے ہیں ہرن کو، ہرنی یا ہرن کو کہتے ہیں، آہو کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آہو کون سا آہو؟ آہو کی بھی بہت سارے قسمیں ہیں، آہو کی سب سے بہترین قسم اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کا نافع بنتا ہے، نافع میں مشک بنتا ہے، اس آہو کو بہترین غزال سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے کہ غزال مشک بوئی من، مشک کی خوشبو والے میرے آہو میرے غزال، یعنی اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب کو غزال مشکبو سے تشبیہ دے رہے ہیں، استعارہ ہے یہ، یعنی اپنے محبوب کو غزال مشکبوئی کہہ رہے ہیں۔ مشکبوئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مشک کی خوشبو والا غزال، اے میرے مشک کی خوشبو والی غزال، زمن خطا چی دیدئی، تو نے میری کیا خطا دیکھی ہے، تم نے مجھ سے کیا ایسی غلطی دیکھی ہے، میں نے ایسی کیا مسٹیک کر دی ہے، میں نے کیا ایسی غلطی کی ہے کہ ہمچو آہوان چین ازن خطا رمیدئی کی کا مطلب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ہمچو آہوان چین کے آہوؤں کی طرح ازان خطا رمیدئی، تم اس خطا کی وجہ سے مجھ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اپنے محبوب سے کہہ رہے کہ اے میرے مشک کی خوشبو والی غزال، تو نے مجھ سے کیا ایسی غلطی دیکھی کہ تو ختن کے، اس چین کا ایک شہر کہتے ہیں کہ ختن کے آہو بہت مشہور تھے، ٹھیک ہے، سمجھے جاتے تھے، تو ہمارے ہاں آہوان ختن، مشک ختن بہت مشہور ہے فارسی کلاسیکل لٹریچر میں، کلاسیکی ادب میں ہمارے ہاں۔ تو اس کی غزال مشک بو کے تناسب سے وہ تشبیہ کے لے کے آ رہے ہیں کہ تو بھی چین کے آہوؤں کی طرح مجھ سے بھاگ رہا ہے، تو لہٰذا اے میرے محبوب تو نے مجھ سے ایسا کیا گناہ دیکھا، میرا کیا میری ایسی غلطی تم نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے چین کے آہوؤں کی طرح تو بھی مجھ سے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے کہ بنفش بو یمن، اور یہاں پہ غزال مشک بو یمن کہا تھا، یہاں پہ بنفش بو یمن، اے میرے بنفشہ کی خوشبو والا محبوب، یعنی اے وہ محبوب، اے وہ کہ جس سے بنفشہ کی خوشبو آتی ہے۔ چرا بے حجرے آدر آرمید، کیا تو کیوں کر حجرے میں، کمرے میں آرام کر رہا ہے، آرام سے کیوں بیٹھا ہوا، باہر کا موسم ہے، باہر نکلو۔ نشاط سینے بردے، تو نے سینے سے نشاط چھین لیا ہے، سینے سے یعنی دل کی خوشی چھین لی ہے کہ تو اے مشک کی خوشبو والے، اے بنفشہ کی خوشبو والے میرے محبوب، تو کیوں کر کمرے میں آرام کر رہا ہے، تمہارے کمرے میں یوں تنہائی میں بیٹھے رہنے سے میرے سینے کی خوشی چھن گئی ہے۔ نشاط خوشی، عیش و نشاط سے آپ نے سنا ہوگا، خوشی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ نشاط سینے، سینے سے مراد یہاں پہ مجاز ہے دل کے لیے، چونکہ سینے میں دل ہوتا ہے اس لیے نشاط سینے کہا ہے، تو نے سینے کا نشاط یعنی دل کی خوشی چھین لی ہے، بساط کینے چیدئی، اور یوں تو نے کینے کی بساط بچھا دی ہے،
یعنی تو نے کیوں خواہ دشمنی مول لی ہے؟ تو نے مجھ سے ایسی کیا غلطی دیکھی کہ تو مجھ سے راہ فرار تو نے اختیار کر رکھی ہے، اور کسی تنہائی میں، کسی آرام سے، کسی کمرے میں تم تنہائی میں بیٹھے ہو، اور جس کی وجہ سے میرے دل کا چین چھن چکا ہے، اور تم کیوں کر اس طرح سے دشمنی کی بساط بچھائے بیٹھے ہو؟ بساط اصل میں آپ نے اگر شطرنج دیکھا ہے، شطرنج کبھی کھیلی ہے، تو شطرنج کے جو مہرے جس پہ چلاتے ہیں اس کے جو کیا کہنا چاہیے، اس کو نشاط کہتے ہیں، جس کے اوپر کھیلتے ہیں اس پلیٹ فارم کو، ٹھیک ہے؟ تو نشاط کو کہتے ہیں کوئی بھی بستر، کوئی بھی چیز ایسا بچھونا جس کو بساط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بساز نقل آشتی بس استگیر دارہا، تم نقل کہتے ہیں یعنی ایسی چیز جو میٹھا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک قسم کا نبات ہے کہ جو آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جو ایرانی اور افغانی چائے کے ساتھ پیتے ہیں، یہاں پہ بھی نوکل ہے، ایک خاص قسم کی مٹھائی ہے، نبات ہے، تو جس کو چائے کے ساتھ یا عام طور پر یہ شراب پینے والے لوگ اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ تو آشتی کی نقل تو بنا، آشتی کی شیرینی بنا، اور یہ گیر و دار، یہ پکڑ دکڑ بہت ہو گئی، یہ رنجشیں بہت ہو گئی، یہ آپس کی دشمنیاں بہت ہو گئی، یہ آپس کی نفرتیں بہت ہو گئی، لہٰذا تم میرے ساتھ صلح اور آشتی کر، اور صلح و آشتی کی شیرینی کو بنا، اس نقل کو بنا، اور گیر و دار بہت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو غزال مشک بوی من زمن خطا چی دیده ای که همچو آهوان چین ازن خطا رمیده ای، بنفش بوی من چرا به حجره آرمیده ای، نشاط سینه برده ای بساط کینه چیده ای، بساز نقل آشتی بس است گیر و دارها۔ گیر و دار پکڑ دکڑ کو کہتے ہیں عام طور پر نا، یہاں پہ مراد رنجشیں، یعنی ایک دوسرے سے رنجش میں بیٹھے، دوسرا دوسرے سے رنجش میں بیٹھے، اپنے محبوب سے کہہ رہے کہ یہ رنجشیں بہت ہو گئی، لہٰذا میرے ساتھ تو صلح کر، میرے ساتھ آشتی کر، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ کمپرومائز کر۔ تو بصلح در کنار آوا، اور آگے بھی کہہ رہے کہ صلح کے ساتھ، آشتی کے ساتھ آ کے میرے پہلو میں آ، کنار پہلو، کنارہ میرے پہلو میں آ، ز دشمنی کنارے کن، اور دشمنی سے کنارہ کشی اختیار کر، میرے ساتھ صلح کر اور میرے آ کے میرے پہلو میں بیٹھ۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں صلح اور دشمنی آپس میں تضاد ہے، صنعت تضاد کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ کنار اور کنارے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے زیادہ ہے، یہ آغوش کے معنوں میں ہے، یہ پہلو کے معنوں میں بھی ہے، یہ کنارہ بھی سائڈ کے معنوں میں بھی تقریباً معنی ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں ایک ہے زیادہ ہے، اس میں کم ہے، اس کو ہم صنعت جنا سے زائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے کہ صلح کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھ، اور دشمنی سے، نفرت سے کنارہ کشی اختیار کر، اور اگر اس کام کے لیے دلت رہر نمی دہت، اور تمہارا اگر دل راستہ نہیں دے رہا، یعنی تمہارا دل اگر نہیں مان رہا کہ میرے ساتھ تم کمپرومائز کر لو، میرے پہلو میں آ کے بیٹھنے کو اگر تمہارا دل نہیں مان رہا، تو کیا کرے؟ زدوست استشارے کو، کسی دوست سے مشورت کر لے، استشارے کردن یعنی مشورہ کرنا۔ اگر اس کام کے لیے تمہارا دل اگر نہیں مان رہا تو اپنے کسی دوست سے مشورہ کر، یا کیا کرے؟ ایک تو مشورہ کرے آپ دوستوں سے، کسی چیز میں آپ کنفیوژن ہے، یار دل نہیں مان رہا کہ یہ کام کرے نہ کرے، تو اس صورت میں آپ 2-3 کام کر سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ یار یہ کام کروں نہ کروں۔ پھر یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں قدیم اسلامی تہذیب میں کہ ہم کسی صاحب علم شخص کے پاس جا کے استخارہ دیکھتے تھے کہ وہ تسبیح کے داموں پہ دم درود پڑھ کے پھر وہ استخارہ نکالتے تھے کہ بتاتے کہ یہ کام میں خیریت ہے، خیر ہے یا نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ تو وہ اگلے مصرے میں، اگلے اشعار میں کہہ رہے کہ یا یہ کر لے ویا چو سبھے رشتے ای ز زلف خیش پارکن، یا اپنی زلفوں سے ایک تار تسبیح کے صبح یعنی تسبیح کے دانے کی طرح، تسبیح کی طرح الگ کر، اس کو توڑ دے، اپنی زلفوں کا ایک تار تسبیح کی طرح توڑ دے، برو ببند 100 گرہ، اور پھر اس پہ 100 گرہ باندھ دے،
یعنی زلف لمبی زلف ہے اس کے، اس کا ایک دانہ توڑ کے پھر اس کے اوپر 100 دانے 100 گرا لگا دے، وزن پس استخارہ کن، پھر اس کے اپنی زلفوں پہ پھر اس کو تسبیح کے دانے کی طرف بنا کے تو اس پہ استخارہ کر. بہت خوبصورت ہے. ویا چو سبہ رشتے ای ز زلف خیش پارے کن، برو ببند صد گرا وزن پس استخارے کن، کہ سخت عاجز آمدم، کہ میں بہت عاجز آ گیا ہوں، بہت اکتا چکا ہوں میں، بہت اب میرا حوصلہ جواب دے چکا ہے، سخت عاجز آ چکا ہوں. کس چیز سے؟ رنج انتظار ہا، انتظار کے رنج اور درد سے میں بہت عاجز آ چکا ہوں، اس لیے تو صلح کے ساتھ آ کے میرے پہلو میں بیٹھ، میرے ہم نشینی اختیار کر، دشمنی کو چھوڑ دے، اور اگر اس کام کے لیے اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو کسی دوست کے ساتھ اشارہ وہ کر لے، مشورہ کر لے، یا یہ ہے کہ اپنی زلفوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح اس پہ گرا لگا کر استخارہ کر، کیونکہ میں اس انتظار کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ جی سر بالکل. آگے وہ اسی کی کنٹینیوشن میں آگے بھی کہہ رہے کہ یہ تمہید ہے. فی الحال کہہ رہے کہ نہ دلبری کہ بررخش بیاد او نظر کرم. اب میرا محبوب تو لازماً کہ اس نے مجھ سے دوری اختیار کی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو لازماً کہ انسان دل بہلانے کے لیے کسی اور کے اوپر نظر ڈالتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی سبززار پہ جا سکتے ہیں، دریا کے کنارے جا سکتا ہے، کسی جھیل پہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے انسان اپنے محبوب کی جدائی کے اس درد کو، اس غم کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ اسی تسلسل میں اسی نسبت سے کہہ رہے کہ نہ دلبری، نہ وہ دلبر، نہ کوئی ایسا دلبر کہ بررخش کی اس کے چہرے پر بیاد او نظر کنم، اس کی یاد میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالوں. نہ کوئی ایسا دلبر بھی ہے، موجود ہے کہ جس کے چہرے پر اس کی یاد، میری محبوب کی یاد میں نظر ڈالوں، اس کو دیکھ کے اس کی یاد کو تازہ کر لوں. نہ ایسا کوئی دلبر میرے ساتھ ہے. نہ محرمی کی پیش او حدیث خیش یا حدیث عشق سر کنم، نہ ایسا کوئی محرم راز ہے، نہ محرمی، نہ کوئی محرم ہے، نہ ایسا کوئی محرم راز ہے کہ پیش او کی اس کے سامنے، کہ اس کے آگے حدیث عشق سر کنم، کہ میں عشق کی داستان سنا دوں اس کو. یعنی کوئی ایسا ہمراز بھی نہیں ہے، کوئی ایسا محرم راز بھی نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنے عشق کی داستان بیان کروں. یعنی چونکہ انسانوں کا ماننا یہ ہے کہ درد ہے، غم ہے، یہ باتیں آگے شیئر کرنے سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے، وہ غم کم ہو جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی کو سنا کہ دل کا بوجھ ہلکا کرو، لیکن کیا کریں، کوئی محرم راز بھی نہیں ہے جس کے سامنے میں عشق کی حدیث سنا سکوں. حدیث کہتے بات یا داستان یا واقعے کو سر کرنا، سنانا، اس کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانا. نہ ہمدمی کی یک دمش سے حال خود خبر کنم، نہ ایسا کوئی ہمدم ہے، رفیق ہے، نہ ایسا کوئی دوست ہے، ہمدم جس کے ساتھ آپ کی سانسیں ساتھ چلتی ہے، یعنی رفیق، دوست، آپ کا ہمدم، یار، نہ کوئی ایسا ہمدم ہے کہ ایک دم کے لیے، ایک لمحے کے لیے اپنی حالت سے اس کو باخبر کر دوں، اس کو آشنا کر دوں. ٹھیک ہے، نہ ایسا کوئی ہمدم ہے کہ جس سے اپنی حالت زار سے آشنا کر لوں، اس کو بتا دوں. یا ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمدم بھی نہیں ہے تو کم سے کم شراب ہو یار، کم سے کم شراب پی کے بندہ مست رہے. لیکن تو کہہ رہے کہ نہ باودہ یہ محبتی کزو دماغ ترکنم، نہ محبت کا ایسا جام ہے، نہ محبت کی ایسی شراب بھی میسر ہے کہ جس سے کم دماغ پہ جو خشکی چڑھی ہے اس کو تری میں بدل دوں، کم سے کم دماغ کے پھٹنے سے، دماغ کے خشک ہونے سے میں بچا لوں. وہ بادہ بھی میسر نہیں ہے. اور اس پہ ستم کیا ہے، نہ تب را فراغتی کی تند ہم بیکار ہا، نہ لیکن میری طبیعت کو کوئی فراغت حاصل ہے. تمہاری یاد میں ایسی الجھی ہوئی طبیعت ہے، ٹھیک ہے، کہ چلو بندہ جو ہے نا کاموں میں دل لگا لے تو جو ہے نا یہ غم ہلکا ہو جائے، لیکن میری طبیعت کو وہ فراغت ہی حاصل نہیں ہے کہ میں کوئی کام میں کام کرنا شروع کروں جس کی وجہ سے تمہاری یادوں کا اثر ظاہر ہو. نہ میری طبیعت کو وہ فراغت حاصل ہے. تن بیکار دادن کا مطلب ہے کوئی کام کرنا،
تن بیکار دادن یعنی کوئی کام کر لینا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب تن بیکار دادن یعنی کام کر لینا, یعنی جسم کام کے حوالے کرنا. ٹھیک ہے, اور اسی لیے جو ہم جب کام کرنے کے بعد جو سیلری ملتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں تنخواہ. یعنی جو آپ نے فزیکل کام کیا ہے وہ تن کی مزدوری ہے, تنخواہ. جو کچھ جسم چاہے, جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, روح کو اس تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, روح کو منخواہ کی ضرورت ہونی چاہیے نا, تنخواہ تو جسم کی ضرورت ہے. خیر, بالکل سر. تو کسی نہ پرصدم خبر کہ کیستم چکار ام نہ مفتیم نہ مختصب نہ رند باد دخار ام نہ خادم مساجدم نہ مؤذن منارم نہ خدای جوشقان نہ عامل سوارم نہ مستشیر دولتم نہ جزب مستشار ہا. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. کیا مطلب ہے سر بتائیں, اس کا ایک دفعہ آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں. کسی نہ پرست ام خبرم, یعنی یہ میم یہاں آنا چاہیے, خبرم جی. ہے, یعنی کوئی, کسی کوئی, نہ پرست نہیں پوچھتا, خبرم میری خبر, یعنی کوئی میرا حال نہیں پوچھتا, کوئی میری خبر تک نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے, کیا نہیں پوچھتا کہ کیستم کہ میں کون ہوں, چکارا ام کس کام کا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی میری خبر نہیں پوچھتا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں. لیکن میں خود بتا دیتا ہوں, نہ مفتیم, نہ میں کوئی مفتی ہوں, نہ کوئی محتسب ہوں. ٹھیک ہے, نہ رند باد خار ام, میں نہ کوئی شراب پینے والا کوئی رند خرابات ہوں, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں. نہ خادم مساجد ام, نہ مسجدوں کے خدمت گزار ہوں. نہ مؤذن منارے ام, نہ میں کسی منارے کا مؤذن ہوں. نہ قد خدا یہ جوشقان نہ عامل زوار ام, نہ میں جوشقان کا قد خدا ہوں, وہاں کا میں ٹھاکر ہوں, یا وہاں کا میں پنچایت کا سربراہ ہوں, نہ وہاں کا سربراہ ہوں, نہ وہاں کا میں کیا کہتے ہیں نمبردار ہوں. قد خدا کہتے ہیں کہ دیہات کا کسی گاؤں کے سب سے بڑے شخص کو قد خدا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں جوشقان, ایک ایران میں بہت سارے مقامات کے نام جوشقان ہے, خوش آب و ہوا مقام کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہ کاشان کے قریب ایک دیہات ہے, زوارے اور جوشقان دونوں, تو وہاں کے علا شہروں کے دیہاتوں کے نام ہیں. نہ میں جوشقان کا قد خدا ہوں, وہاں کا میں نمبردار ہوں, قد خدا ہوں. نہ میں زوارے کا عامل ہوں, جہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہوں, عامل ایڈمنسٹریٹر کو کہتے ہیں. یعنی میں کوئی بھی نہیں ہوں, کوئی میرے پاس کوئی جاہ منزلت, کوئی مقام مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ میں مفتی ہوں, نہ محتسب ہوں, نہ میں کوئی رند خرابات ہوں, نہ مسجدوں کا خادم ہوں, نہ مؤذن ہوں, یعنی کوئی بھی. نہ مستشیر دولتم, نہ جزو مستشار ہا, نہ میں حکومت کا مشیر ہوں, نہ میں مشیروں سے میرا تعلق ہے. جز حصہ, نہ مشیروں کے جز سے میرا کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کوئی حصہ ہو, نہ ان کا پارٹ ہوں میں. ٹھیک ہے, تو آگے کہہ رہے کہ بہشت رچنی کنم بوتا بہشت منتوی. پھر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ ایسی قسم پرسی کی حالت ہے کہ کوئی میری خبر تک نہیں پوچھتا, اور اگر بالفرض کوئی خبر پوچھے اور مجھے جنت بھی عطا ہو جائے تو اے میرے محبوب میں جنت کا کیا کروں. بہشت راچنی کنم, بہشت کا جنت کا میں کیا کروں. بوتا اے بت, یعنی اے میرے محبوب, محبوب کو بت سے انہوں نے تشبیہ دی ہے یہاں پہ. اے بت, اے میرے محبوب میں بہشت کا جنت کا کیا کروں. کیوں؟ بہشت من توئی, میری جنت تو تم ہو. ٹھیک ہے, بہار و باغ من توئی, میری بہار تم ہو, میرا باغ تم ہو. ریاض و کشت من توئی, میرا گلزار تم ہو, میری کھیت کھلیان تم ہو. ریاض کہتے ہیں, یہ بھی باغ کو کہتے ہیں ریاض. ٹھیک ہے, کشت کہتے ہیں کھیت کو. تو لہٰذا میرا سب کچھ, میری بہار تم ہو, میرے گل و گلزار تم ہو, میرے لیے صحرا و چمنزار تم ہو, کوہ و دمن تم ہو, میرے لیے جنت تم ہو, میرے لیے سب کچھ تم ہو. لہٰذا اگر یہ جنت مل بھی جائے تو کیا ہے,
یہ جنت اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کروں گا کیا؟ کیونکہ جنت بنیادی طور پر محبوب کی ہم نشینی اور قربت کا نام ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں کیمیائے سعادت اگر کتاب پڑھی ہے، اس کا پورشن پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، امام غزالی کی کتاب ہے، وہ جنت کی تعریف کرتے ہیں، وہ جنت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت کی مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن جو اہل عرفان ہے، جو اہل تصوف ہے، ان کے لیے جنت جمال الہی کا دیدار کرنا ہے، ٹھیک ہے، جمال الہی کا دیدار ہونا ان کے لیے کیا ہے، بہشت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ جنت میں جائیں اور خداوند متعال جو محبوب حقیقی و ازلی ہے، اگر آپ کو اس کا دیدار درشن ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اہل تصوف کے لیے، اہل معرفت کے لیے یہ جنت ہے، اس سے بڑھ کر جنت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جنت کی ساری نعمتیں محبوب کے جمال کے رؤیت کے سامنے ہیچ ہے۔ Is that clear؟ تو یہاں پہ بھی مطلب وہی ہے کہ میں جنت کا کیا کروں، اے میرے محبوب، میری بہشت، میرا باغ، میری بہار، میرا گلزار، میرے کھیت، میرے کھلیان، سب کچھ تو ہی ہے۔ بکن ہران چمی کنی کی سرنوشت من توئی، تمہیں جو کرنا ہے کر لے، بکن کر لے، ہران چمی کنی جو تمہیں کرنا ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لے، لیکن یہ بات جان لے کہ میری سرنوشت تو ہے، میری تقدیر تو ہے، ٹھیک ہے، لہذا تقدیر نہیں بدل سکتی کچھ کرنے سے۔ کہتے ہیں نا کہ بعض قدیم زمانے میں تصور یہ تھا کہ انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہ انسان کی کوششوں سے وہ تقدیر نہیں بدلتی، تو یہ ایک تصور تھا۔ تو کہہ رہے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لے، تمہیں مجھ سے جدائی کرنے کا، دوری اختیار کرنے کا، مجھ سے نفرت کرنے کا پورا حق ہے، تو جو کرنا چاہے کر لے، لیکن یہ بات جان لے کہ تو میری سرنوشت ہے، میری تقدیر ہے، میرا نصیب ہے۔ بے دل نہ غائبی ضمن، تو مجھ سے یا میرے دل سے تم غائب نہیں ہو، مجھ سے دلی طور پر تم غائب نہیں ہو، کیوں کہ در سرشت منتوئی، کیونکہ تو میری سرشت میں شامل ہے۔ سرشت یعنی انسان کی جبلت میں شامل ہے وہ چیز۔ بے دل نہ غائبی ضمن، تو دل کے طور پر، قلبی طور پر، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے نہ ہو، لیکن دل کی آنکھوں سے تو کبھی میرے سامنے سے غائب نہیں ہو، تم ہمیشہ میری دل کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میری سرشت میں، تو میری سرشت تو ہے، میری جبلت میں تو شامل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ اور کہہ رہے کہ نہوفتے در عروق من چپود ہا بتارہا، جس طرح سے تانوں میں بانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح تو بھی عروق کہتے، چھوٹی چھوٹی جو رگیں ہوتی ہیں خون کی، اس کو کہتے ہیں، خون کی چھوٹی چھوٹی رگیں، اس کو عروق کہتے ہیں، یعنی جسے ہم اردو میں شریانے کہتے ہیں، شریان، یعنی تم میری چھوٹی چھوٹی شریانوں میں تار اور پوت کی طرح سے چھپی ہوئی یا چھپے ہوئے ہو، یعنی تم میری رگوں میں خون بن کے دوڑتے ہو، یعنی لہذا تمہارا مجھ سے جدا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سر اگلا بھی پڑھیے، سر پود کس کو، پود ہا کس کو کہتے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، پوت تار کہتے ہیں کہ جو لمبائی میں تانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی پوت بانا، ٹھیک ہو، کبھی آپ نے کسی کپڑے کو بونتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی جی سر بالکل، ٹھیک ہے، تو کچھ لمبائی میں یوں داغے بچھا دیے جاتے ہیں، پھر جی یوں سر، داغے ڈال کے اس کو بنا جاتا ہے، آپ دیکھا آپ نے؟ جی سر چرخے پہ تو کھیس بنتے دیکھے، ہاں، تو یہ لمبائی میں جو تار وہ آ رہے ہیں داغے، اس کو تار کہتے ہیں، چوڑائی میں جو داغے چلتے ہیں ان کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس کو پوت کہتے ہیں۔ جس طرح سے تار میں پوت پوشیدہ ہے،
اسی طرح میری شریانوں میں تو پوشیدہ ہے، تو چھپا ہوا ہے، لہٰذا تم میرے دل سے، دل کی نظروں سے تم غائب نہیں ہو سکتے. جی سر، تھینک یو. کلیئر؟ کلیئر سر. چلے. دمن ز خندے لبت عقیق زا یمن شود، اس میں تکرار دیکھیں کس خوبصورتی سے تکرار انہوں نے استعمال کیا ہے کہ کہہ رہے کہ دمن وہ جگہ جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جگہ جہاں پہ کچرا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں. یعنی کچرا پھینکنے والی جگہ، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کچرا کنڈی، یہ کہتے ہوں گے. جی سر، کچرا کچرا کنڈی کنڈی. بھی، کچرا کنڈی بھی یعنی گندگی پھینکنے کی جگہ بھی اگر ہو، تمہاری مسکراہٹ سے، تمہاری ہنسی سے وہ عقیق زا یمن شبت، یمن کے عقیق اگلنے والی زمین بن جاتی ہے. آگے بس سمجھ میں؟ یعنی اتنی بیکار جگہ ہو کہ لوگ وہاں پہ کچرا پھینکنا بھی پسند نہ کریں، اگر تم وہاں پہ جا کے ہنس دو تو تمہاری ہنسی سے، تمہاری مسکراہٹ سے، تمہاری ہونٹوں کی ہنسی سے وہ جگہ عقیق اگلنے والا یمن بن جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ جی سر، بالکل کمال ہے سر. وہ جگہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں اگر تم گزرتے ہوئے ہنس دو تو وہ جگہ بھی تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے وہ جگہ عقیق اگلنے والی، عقیق پیدا کرنے والا یمن بن جائے. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے. تو زا کہتے ہیں عقیق تو آپ کو پتہ ہے ایک خاص قسم کا قیمتی لال رنگ کا پتھر ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر، زا کا یمنی مطلب عقیق ہے، کہتے ہیں. زا کا مطلب ہے زائدن، پیدا کرنا، جننا. ٹھیک ہے، نو زائدہ اسی سے نکلا ہے. لب چونکہ خوبصورت ہوتے ہیں اور لب لال ہو سمجھے جاتے محبوب کے ہونٹوں کو، اسی تناسب سے انہوں نے عقیق کا لفظ استعمال کیا ہے. ان دونوں میں نسبت ہے شباہت کا. آگے بات سمجھ میں؟ تو وہ جگہ عقیق اگلنے والا یمن بن جائے. یمن اور اگر یمن ہو، اگر ایسی بیکار جگہ ہے تو وہ عقیق اگلنے والا یمن بن جائے. اور اگر یمن ہو جہاں پہلے سے عقیق اگلتا ہے، وہ زمین اگلتی ہے، تو اگر یمن ہو تو کیا ہوگا؟ یمن ز سبزہ خطت بخرمی چمن شبت. اور اگر یمن ہے، خود اگر یمن ہے اور اگر تم ہنس دو وہاں پہ، تو یمن تمہارے خد و خال کے سبزے سے، ٹھیک ہے، اس کی سبزہ یہاں پہ خوبصورتی کے معنی میں، تو تمہارے چہرے پہ جو خط و خال ہے اس کی زیبائی سے بخرمی چمن شبت، وہ شادابی میں چمن بن جائے گا. یعنی یوں سمجھیے کہ چمن ایک ریگستانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر، تو وہ بھی تمہارے خط کی سبزے سے وہ چمن بن جائے گا. جب کہیں چمن اگے، بہت سا سبزہ اگائے تو وہ چیز چمن کی طرح سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یمن تمہارے خط کے سبزے سے شادابی میں، ہریالی میں چمن بن جائے گا. اور اگر چمن ہے تو چمن سے جلوہ رخت پرس گلس گلو سمن شبت. اور اگر تو چمن میں ہنس دے تو چمن تمہارے چہرے کے جلوے سے، چہرہ خوبصورتی میں گل اور سمن سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اسی نسبت سے یہاں پہ استعمال کیا ہے. چمن تمہارے چہرے کے جلووں سے گل و سمن سے پر ہو جائے گا. اور اگر سمن خود سمن ہے، خود پھول ہے، تو کیا ہوگا؟ سمن چبن گرت رخت بے جان و دل شمن شود. اور اگر سمن تمہارا چہرہ دیکھ لے تو دل و جان سے وہ شمن بن جائے گا، بت پرست بن جائے گا، تمہاری پرستش کرنے کے لیے لگ جائے گا. وہ پھول اتنا تمہارے چہرے پہ عاشق ہوگا کہ وہ اپنی خوبصورتی بھول کے تمہاری خوبصورتی پہ دل و جان سے فدا ہو کے شمن بن جائے گا. شمن ایک طرح کا بت پرست شخص کو کہا جاتا ہے. سمن اور شمن میں
بھی جناس ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، نقطے ہٹا دے دونوں سیم سیم ہے. آگے بات سمجھ میں. ازم کے نن گرد چتو نگار از نگار ہا، اس لیے کہ تمہارے جیسا نگار اس کو کہیں نظر نہیں آتا. از آن کی اس سبب، نن گرد چتو نگار، تمہارا جیسا نگار، تمہارے جیسا محبوب دنیا کے حسینوں میں تمہارا جیسا حسین اس کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے سمن تمہارے چہرے کے دیدار سے بت پرست بن جائے گا، تمہاری پرست شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، ایک اور پڑھ لیتے ہیں. بے پیش شکرین لپت چ دم زنت تبرزدہ. تبرزت الف ضرورت شعری کے لیے انہوں نے استعمال کیا. تبرزت نبات سرخ کو کہا جاتا ہے، انتہائی شیرین انتہائی میٹھے کے لیے استعمال کیا ہے. تبرزت یعنی آپ نے مصری دیکھا ہے؟ جی سر. مصری ایک طرح کا میٹھا شوگر کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مصری کو کہا جاتا ہے بنیادی طور پر، نبات کو کہا جاتا ہے یعنی ٹافی کو کہا جاتا ہے بنیادی طور پر نا. تو نبات سرخ یعنی لال قسم کا ایک ہوتا ہے کہ مصری ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو میٹھا تصور کیا جاتا ہے. تو تمہاری ہونٹوں کے مٹھاس کے سامنے، تمہارے ہونٹوں کی مٹھاس کے آگے تبرزت بھی کیا دم مارے گا، یعنی وہ لال نبات بھی کیا دم مار سکتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. مطلب یہ ہے یعنی کہ تمہارے ہونٹوں کے مٹھاس کے آگے اس کی مٹھاس بھی پھیکی پڑ جائے گی. کہ بالبت تبرزدہ بحنزلین یرزدہ، تمہارے ہونٹوں کے سامنے لال قسم کی نبات بھی، حنزل کہتے ہیں اس کو، اب ہندوانہ یا ابو ہریرہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ ہمارے یہاں پنجاب میں، یہاں پہ ہم بھی کراچی میں بھی میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا تربوز ہوتا ہے، تربوز کی طرح چھوٹا سا نکلتا ہے، آپ لوگوں نے پھل زمین پہ بیلیوں میں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا تمہارے ہونٹوں کے سامنے تبرزت وہ میٹھا نبات بھی حنزل کی قیمت پہ نہیں بکے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تمہارے ہونٹوں کے مٹھاس کے آگے تبرزت کی اہمیت حنزل سے بھی کڑوا ہے. ارزیدن ٹو بی ویلیویبل یعنی اس کی قیمت میں بھی ارزش اس کی نہیں ہے، اس کی اتنی بھی حنزل جتنی بھی ارزش اس کی نہیں ہوگی. خیال عشق روی تو اگر زمین بے ورزدہ، اور اگر زمین تمہارے چہرے کی عشق کا تصور بھی کر لے، ٹھیک، تمہارے چہرے کی محبت کا خیال کر لے زمین، تو کیا ہوگا؟ ز استراؤ بے عشق تو چو آسمان بے لرزدہ، تو زمین تمہارے عشق کی تڑپ میں آسمان کی طرح لرزنے لگے گی، یعنی زمین میں پہنچا لائے گا. ٹھیک ہے. ہمیں ببو صدت قدم بسان خاک سارہا، اور اسی لیے آسمان بھی یہ سب تمہارے قدم چومتی ہے، زمین تمہارے قدم چومے گی. ہم جب چلتے ہیں تو لازماً قدم چومتی ہے نا زمین. ہمیں ببو صدت قدم بسان خاک سارہا، اور اسی لیے زمین کسی خاکسار شخص کی طرح، کسی بہت ہی کمزور شخص کی طرح تمہارے قدم چومتی ہے. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے، رائٹ. اور ایک غزل بھی ہم پڑھ لیں گے اسی ہفتے میں، ہم اس کو پوری کر لیں گے، اور باقی 2 ہفتے میں ہم حافظ کو پڑھیں گے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں.